بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کیا، کن تھے تم شہداء حاضر، اذ جب حضرہ آئی یعقوب علیہ السلام کو الموت موت، اذ جب قالا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لبنیہ اپنے بیٹوں سے، ما کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالو وہ کہنے لگے، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا آپ کے معبود کی، و الہ اور معبود کی، آبائی کا آپ کے آبا یعنی آپ کے باپ دادے یعنی آبا و اجداد، ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے، الہن معبود، واحدن ایک ہی، ونحن اور ہم، لہو اسی کے لیے، مسلمون فرمانبردار ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم خود اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، وہ کہنے لگے ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا و اجداد، آپ کے آبا باپ دادوں یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کے ایک ہی معبود کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم بھی اسی رب کے فرمانبردار ہوں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 ہے، جس میں اللہ رب العزت یہود کے دعوے کی تردید کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنی ساری اولاد کو بلا کر کہا تھا کہ تم اپنے مذہب یہودیت کو نہ چھوڑنا اور ہمیشہ یہودی رہنا۔ تو اب وہ کہتے ہیں، یہودی یہ کہتے ہیں کہ اب ہم کیسے اپنے والد کی، اپنے آبا میں سے یعقوب علیہ السلام کی بات کے خلاف کریں، اور کیسے ہم مسلمان کی بات مان کے ہم مسلمان ہو جائیں۔ ہم نے تو، ہمارے یعقوب علیہ السلام نے ہمیں وصیت کی ہوئی ہے کہ ہم جو ان کے مذہب پہ قائم رہیں اور یہودیت کے مذہب پہ قائم رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ یہودیوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ کیا تم اس وقت موجود تھے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو تنزیہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ تم نے، یعقوب علیہ السلام نے تمہیں اور تمہارے آبا کو وصیت کی تھی کہ وہ یہودیت پہ قائم رہیں اور کوئی مذہب اختیار نہ کریں، تو کیا تم اس وقت موجود تھے وہاں پہ، یا تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ تو ایسا کہیں بھی نہیں ہے، تو رات میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ایسی وصیت کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے بتا رہے ہیں ان کو کہ میں رب ہوں، میں قرآن کے اندر بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے مرتے وقت اپنی اولاد سے کیا کہا تھا۔ تو قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دعوے کی تردید فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم اس وقت موجود تھے، اور نہیں موجود تھے تو کیا ہوا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے یہ پوچھا تھا کہ تم میرے بعد عبادت کس کی کرو گے، یعنی پوری زندگی ان کو سمجھاتے رہے، درس دیتے رہے، دین پہ لاتے رہے، توحید سکھاتے رہے، لیکن کوشچن پوچھ رہے ہیں، کہیں بھول تو نہیں ہے میری دعوت، میری سکھائی ہوئی بات؟ تو پوچھ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے کہ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ تو ان سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی یعنی رب العزت کی عبادت کریں گے، اور آپ کے آبا میں سے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، چونکہ ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے دادا تھے، اسماعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے، اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے والد محترم تھے، تو اس لیے وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آبا یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے ایک معبود کی عبادت کریں گے، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ معبود سب کا ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ رب العزت۔ تو یہودیوں کا مذہب تو خود جو اللہ رب العزت کے مذہب کی دعوت دیتا ہے شروع میں، عیسائیوں کا بھی، لیکن بعد میں انہوں نے اس میں چینجنگ کر دی، اور دوسرے حضرت محمد کے آنے سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ان کا دین منسوخ ہو گیا، ان کا مذہب جو ان کے عقائد تھے یا ان کی کتاب تھی وہ سارا منسوخ ہو گیا، اب صرف قرآن پہ عمل کرنا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ تو لہٰذا سب کی دعوت تو ایک ہے کہ معبود ایک ہی ہے، اللہ ہے، جبکہ یہودی بھی ایک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور بہت ساری اور خرافات میں اور شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں نحن لہ مسلمون، ہم تو اسی ایک معبود کے لیے مسلمون فرمانبردار ہیں، اس اللہ ہی کو ہم ماننے والے ہیں۔ تو یہ بات ہے، ایک تو یہ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ
کہ ایک تو یعقوب علیہ السلام نے کس وجہ سے ان کو یہ اس وقت کی تبلیغ اسپیشل طور پہ وسیع آخری ٹائم کی، کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے تھے، وہاں ان کو حکومت مل گئی سب کچھ، پھر انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اور ان کے بچوں کو وہاں بلا لیا تھا، تو وہاں ان کی موت ہوئی، اور اس وقت عزیز مصر جو بادشاہ تھا اس کے علاوہ تمام لوگ جو قبطی جتنے تھے وہ غیر مسلم تھے، تو یعقوب علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کہیں خدا نہ خواستہ میرے بچے دین سے پھر نہ جائیں، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو وصیت کی اور تاکید کی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی اولاد کو بہتر دیکھنا چاہتا ہے، کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ جو بزنس مین ہوتا ہے وہ کہتا ہے میری اولاد بھی کامیاب بزنس مین بن جائے، جو کوئی جس طرح کا کوئی ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے کہتا ہے اولاد بھی میری طرح انجینئر بن جائے، کامیاب ہو جائے۔ کامیاب والدین ہمیشہ اپنے بچوں کو اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں، اور انبیاء بھی انسان تھے، اسی لیے وہ بھی یہی خواہش کرتے تھے کہ ہم چونکہ انبیاء کی تو دعوت بھی بہت انوکھی پیاری، وہ تو سب انسانوں کے لیے فکر کرتے تھے، تو درجہ اولیٰ پھر اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ تو اپنی اولاد کو پوری زندگی وہ درس دیتے رہے، مرتے وقت بھی وہ یہی سکھاتے رہے کہ اللہ کی توحید پہ قائم رہنا ہے، اس سے اپنے ہٹنا نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کی طرف لے کے آ جائیں۔ فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم من النار، تم اپنے آپ کو اور اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار قرآن میں کہہ رہے ہیں، اور جب تک ہم اپنے بچوں کو اگر ہم سکھائیں گے تو اس سے دوسروں کے بھی اوپر بھی ہماری باتوں کا اثر ہوگا، اور اولاد اپنے قریب ہوتی ہے۔ اگر اولاد ہم سے نہیں سیکھ پا رہی تو گویا ہماری کوئی کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ہم زیادہ کامیاب نہیں ہے، کیونکہ اولاد ہمارا پہلا مقصد ہے، پہلی جو ترجیح ہماری اولاد ہے، اس کی تربیت ہم سے پوچھی جائے گی۔ لوگوں کے اوپر ہم طنز بہت کر لیتے ہیں، بہت زیادہ باتیں بھی کر لیتے ہیں، ایسا نہیں کرتے ایسا نہیں کرتے، جبکہ ان کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم سے ہماری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہمیں بھی اپنی اولاد کو اللہ کی توحید پہ قائم رکھنا ہے، کم از کم نماز روزہ دین کا پابند بنانا ہے، کوشش کرنی ہے آہستہ آہستہ۔ باقی پھر جو موجودہ دور کے حساب سے ہمارے بچے اگر ہماری بات مانتے ہیں نہیں مانتے، لیکن ہم کم از کم اپنی طرف سے جتنا ہو سکے دعائیں کریں اپنی اولاد کے لیے، کوشش کریں، اور جتنی ہم کریں گے اس میں جتنا حد تک کامیاب ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ہم خود مطمئن ہوں گے، خوش ہوں گے، کیونکہ دنیا میں ہم لوگ اپنے بچوں کو گرم دھوپ کے اندر ایک سیکنڈ کھڑا نہیں ہونے دے سکتے۔ بچوں کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، نیچے آ جاؤ، کوئی دھوپ نہ لگ جائے، بیمار ہو جاؤ گے، یہ ہوگے وہ، لیکن وہ آگ جہنم کی جو اللہ نہ کرے کہ ہمارے بچے تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کرے کہ دنیا کا کوئی بندہ اس آگ میں نہ جائے، اس کے قریب نہ جائے، تو اس سے بچانے کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہماری کوئی کوشش نہیں ہے۔ تو بہرحال یعقوب یہ یہود جو ہے نا ایسا کہتے تھے، ان کی بات کی تردید تو ہو گئی، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی اولاد کو بھی سکھانا ہے اور ان سے پوچھنا ہے تم کس معبود کی عبادت کرو گے۔ عبادت تو ہمارے بچے نام سے کبھی نہیں کہیں گے ہم کسی اور کی کریں گے، وہ اللہ رب، لیکن کہیں دیکھیں کہ ہمارے بچے کسی شرک کسی بھی طرح سے شرک کے کسی پہلو میں کوئی تو نہیں ملوث ہو گئے، کہیں کسی غلط سوسائٹی میں تو نہیں چلے گئے، کہیں غلط لوگوں میں تو نہیں اٹھنا بیٹھنا ہو گیا۔ بہت ساری چیزیں ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں دیکھنی چاہیے۔ اب باہر سے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ریلیٹیوز میں آگے پیچھے ہمارے بچے، لیکن یہ جو موبائل ہے نا، یہ اس کے بارے میں ہم اتنا زیادہ نہیں ہو سکتے کہ ہمارے بچے اس موبائل کا استعمال کیسے کریں، لیکن پھر بھی جتنا ہو سکے اس میں بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ان کا ایک ساتھی اور دوست بن چکا ہے، اور وہ ایک اچھا دوست تو نہیں ہے، لیکن اللہ کرے کہ ہمارے بچے بھی اس موبائل کا اچھا استعمال کر لیں، اس کو اچھے اچھے کاموں کے لیے صرف دین قرآن کے لیے ہی کرنے والے بن جائیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی بس کمی نہیں ہے، اگر ہم سچے دل سے مانگیں، ہم خواہش کریں، کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہماری اولادوں کو بھی نیک بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کے نصیب اچھے کرے اور ان سب کو سمجھدار اور بہت نیک بنائے۔ تو ہم دعا بھی کر سکتے ہیں تو اور کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔